السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والبيهقي وصححه والباني رحمه الله۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، مسند احمد، دارقطنی اور بیہقی کی ایک مشہور روایت پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیا، پھر آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور پھر آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ، حسن سلوک، حسن تعامل اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ گھر سے نکل رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، باوضو ہیں، آپ گھر سے نکلے اس سے قبل آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیا، اور پھر جب مسجد میں آئے، نماز ادا کیے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کو چھو لینے سے یا اپنی بیوی کو بوسہ دے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں وضو بنا کر کے اگر کسی عورت کو ٹچ کر لیا یا کسی عورت سے کچھ ٹکر ہو گیا یا اپنی بیوی کو چھو لیا یا بیوی نے ہم کو چھو لیا، پکڑ لیا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ باوضو تھے، بوسہ دیا، عورت کو چھوا، اور پھر آپ نے وضو نہیں بنایا۔ یہ صرف ایک ہی روایت نہیں ہے، اس مفہوم کی بہت ساری روایت کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے سامنے بالکل جنازے کی طرح لیٹی ہوئی تھی، یعنی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، سوئے ہوئی ہیں۔ بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے۔ دیکھیے آپ وضو سے قیام اللیل کر رہے ہیں، رات کی نماز ہے، اور آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہے، اور آپ جب نماز پڑھ لیتے، قیام اللیل کر لیتے، اور آخری پہر میں جب آپ وتر پڑھنے کے لیے اٹھتے قیام اللیل کے بعد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پاؤں لگا دیتے تھے، یعنی پاؤں سے ٹچ کرتے اور مجھ کو جگاتے، اور پھر آپ وتر کی نماز پڑھتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کو وضو کی حالت میں چھو لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ روایت جو بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، امام
نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن نسائی کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا۔ اب ان کو شبہ ہوا کہ کہیں چلے گئے، کہاں گئے؟ جیسے بستر سے غائب پایا، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں گئے؟ حتیٰ کہ میں نے ٹٹولتے ٹٹولتے ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے آپ کو پایا اس حال میں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندرونی جانب رکھا، کیونکہ آپ دیکھیے اندھیرا تھا، تلاش رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں، اور جب تلاشتے تلاشتے پہنچتی ہیں تو جب اپنا ہاتھ رکھا تو کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اندرونی حصے، پیر کے تلوے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، مسلم شریف کی روایت ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے اور ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، پیر کو ٹٹولتے ہوئے پکڑ لیا، اور ظاہر سی بات ہے، اور آپ کا پاؤں آپ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، مگر آپ نے نماز کو جاری رکھا۔ کیا مطلب معلوم ہوا؟ کہ ٹچ کرنے سے، عورت کا ہاتھ لگنے سے یا عورت کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بالکل واضح سی بات ہے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب آدمی پیشاب کر لے، پاخانہ کر لے، یا اس کی شرمگاہ سے کچھ نکل جائے، اگلی پچھلی شرمگاہ سے نکل جائے، ہوا خاری ہو جائے، یا اونٹ کا گوشت کھا لے، یا اسی طریقے سے گہری نیند سے سو جائے، یہ نواقض وضو ہے۔ عورت کو چھو لینے سے یا عورت کا مرد کو چھو لینے سے کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، وضو کب ٹوٹے گا؟ جب چھونے کی وجہ سے آدمی کے اندر کمزوری ہو اور اس کی شرمگاہ سے مزی کا خروج ہو جائے، پانی نکل آئے، تو ظاہر سی بات ہے اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ یہ نہیں کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وضو ٹوٹے گا کس صورت میں؟ جب چھونے کی وجہ سے مرد کی شرمگاہ سے پانی نکل جائے، مزی کا خروج ہو جائے، اس صورت میں مزی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا یہ حدیث میں بالکل واضح مسئلہ ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے جو مسائل ہیں اور جو طہارت کی مسائل ہیں اس کو ہم سیکھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔